إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر جلسہ اور مؤسس اور بانی اجلاس مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، ناظم اسٹیج، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور جامعہ مفلحات کی پیاری بچیوں، آج بتاریخ 12 فروری سن 2026 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جسے جامعۃ المفلحات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے، چند نصیحتوں کے کلمات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رات کافی گزر چکی ہے، موسم انتہائی پیارا موسم ہے، مزاج کی بات ہے. گرمیوں سے آنے والے لوگوں کو ذرا بھی ہوا بھی سرد لگتی ہے، اور جو سردیوں میں جو پلے ہوں انہیں تو یہ بڑا حسین موسم ہے. اس پیارے موسم میں اور یہ پیاری مجلس جسے آپ حضرات کے لیے مولانا ابوالکلام صاحب نے سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل اس ادارے کے بانی، مؤسس اور ان کے تمام رفقا اور ان کے تمام دست و بازو جو لوگ بھی اس ادارے کے اندر دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور زور سے بولو آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے اس بھارت میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے ادارے ہوں یا اس کے مثل ہوں، جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سرفرازی کے لیے لوگ مال و دولت خرچ کرتے ہوں، جہاں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو، چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ادارے ہوں یا بلڈنگوں کے اندر وہ بنے ہوئے ادارے ہوں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے خدمتگاروں کی اللہ اصلاح فرمائے، دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرمائے، آپس میں مل جل کر کے بھارت جیسے اس دیش کے اندر جہاں قدم قدم پہ مشکلات ہیں اور اتنی مشکلات نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا ملک، ہمارا بھارت انتہائی پیارا ملک ہے، اچھا ملک ہے. چند خبیث قسم کے لوگ، آپ کو پتہ ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اچھے بھی رہتے ہیں، برے بھی رہتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن میں آپ ہنسیں تو وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن آپ ہی کے درمیان کچھ لوگوں کو غم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہنستے کیوں یا آپ اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں. یہ غم ان کو ستائے جا رہا ہے، اس وجہ سے ان بیچاروں کو ہنسی تک نہیں آتی. تو ایسے اچھے برے، اجالے اندھیرے، ہر جگہ سردی اور گرمی کا موسم اور ماحول رہتا ہے. ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، بادیا تند مخالف سے نہ گھبرا اے وقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مخالفتیں،
یہ طوفان، یہ لہریں، یہ موجیں، یہ سیلاب اور یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبت اسی لیے آتی ہے تاکہ آپ ان دکھوں کو برداشت کرنے کی چھمتا اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں، صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ غور کریں اپنی ہسٹری پر، اپنی تاریخ پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسلام نے ہر جگہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے، آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ جہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہیں کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو تو صبر کرو اور نماز، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے نصرت مانگو، اللہ کی حمایت طلب کرو۔ اور اخیر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین کہ اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کوئی ضروری کہ آدمی نمازی ہو تو وہ صبر کرنے والا بھی ہو، ایسا کچھ کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی صبر کرنے والا ہو تو نمازی بھی ہوگا، اس کی مشقتوں پہ صبر کرے گا، سردی ہو یا گرمی ہو بہرحال وہ نماز ادا کرے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ ایک ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں، ہم ایک ایسے ملک بھارت میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے رنگ برنگے پھول ہیں، کانٹے بھی ہیں اور خوشبو بھی ہے، بدبو بھی ہے، ہر جگہ یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے گلدستے، اس طرح کے ادارے، اس طرح کے مدرسوں کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ اس کے درمیان باہمی طور پر رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ ایک تو ہم ہیں کمزور لوگ، ابھی آپ نے ڈاکٹر عبدالکریم سے پوری ایک تفصیل سنی کہ ہمارا تعلیمی ریشو کیا ہے ہندوستان کے اندر، ہم کتنے پرسنٹ ہیں ہم، اور الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آج مسلمانوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے ہماری بچیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے بچے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قدم سے قدم حکومت سے ملا کر، حکومت کی نگرانی میں، گورنمنٹ آف انڈیا کی سرپرستی میں ہم قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں۔ کبھی انہوں نے آپ کو منع نہیں کیا۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس دیش کی جتنی بھی اقلیات ہیں بلا نام لیے ہوئے، بلا امتیاز مذہب و ملت، سب کو یہ حق حاصل ہے، یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے دھارمک کتابوں کو پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں۔ جہاں پر وہ اپنے ملک کے اندر جو تعلیمی جو کورس ہے، جو سلیبس ہے علم کا، وہ پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اپنا اسلام، اپنا کلچر بھی بتائیں، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ ادھرم ہو، چاہے وہ دھارمک ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سب کو ہمارے دیش کے اندر آزادی ہے، سب کو آزادی ہے کہ وہ اپنی اپنی تعلیم لوگوں کو دیں، اپنے بچوں کو وہ کلچر سکھائیں۔ اور اسلام تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا عظیم دین ہے اور کتنا مہان ہے یہ، جو تمام کائنات کا دین ہے، سورج کا دین، چاند کا دین۔ ارے ہم تو اجنبی ہیں بھی نہیں، ہم کہیں بھی دنیا میں اجنبی نہیں ہیں۔ یہ زمین بھی مسلمان، یہ چاند بھی مسلمان، یہ ستارے بھی مسلمان، یہ رات بھی مسلمان، یہ ہوائیں بھی مسلمان، ہوائیں بھی مسلمان، ہر چیز مسلمان ہے، سوائے دو پیر دو ٹانگ کا جو یہ جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا، سمجھنے کا شعور بخشا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چند لوگ اگر نہیں ہیں تو نہیں ہیں، ان کی بات ہے، ہم ان کو فورس تو نہیں کریں گے، البتہ انہیں ہم سمجھائیں گے، ہم ان کے سامنے اچھے کھانے پروسیں گے، اچھی بات بتائیں گے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان صرف کھانے پینے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہمارے اوپر بوجھ رکھا ہے، ہمیں قرآن دے کر کے اور حدیث دے کر کے یہ بات بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرو، تعلیم و تربیت دو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمارا دین
ہم آپ کو پروپگنڈے کا دین ہے، ہمارا دین پبلش کرنے کا دین ہے، نشر و اشاعت کا دین ہے، ہمارا دین لوگوں تک پہنچانے کا دین ہے۔ دنیا میں کوئی دین نہیں، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے دھرم میں یہ لکھا ہو کہ تم کسی کو اپنا دھرم بتاؤ یا اس کو پہنچاؤ یا اس کو سکھاؤ سوائے اسلام کے۔ اسلام کے علاوہ کوئی عیسائیت بھی نہیں، جناب علی یہودیت میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ تم لوگوں کو جا کر کے سمجھاؤ کہ یہودی بن جاؤ، یہ بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، نہ، سوائے اسلام کے کسی دین میں نہیں۔ تو الحمدللہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کا فضل ہے، سب کچھ مسلمان ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، آسمان بھی مسلمان، زمین بھی مسلمان، ندی بھی مسلمان، نالے بھی مسلمان، سب مسلمان۔ اللہ کی قسم، اگر ہم مسلمان بن جائیں، صحیح ڈھنگ سے اللہ کے تابعدار بن جائیں، اللہ کے دین کے پیروکار بن جائیں، اللہ کے احکام کے پیروکار بن جائیں، نبی کائنات کے متبع پیروکار بن جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین سے تمہارے لیے لو آمنا اہل القرى لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو رب تعالی تمہارے لیے آسمان سے روزیوں کے دہانے کھول دے گا، دروازے کھول دے گا۔ روپے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تم صحیح ایمان لے آؤ، تم اللہ تعالیٰ کو اپنا صحیح حاکم مطلق مان لو، تم اللہ کو معبود حقیقی تسلیم کر لو، اس کے اوامر، اس کے احکامات، جس نے منع کیا ہے اللہ اس کے تابعدار بن جاؤ، صحیح ڈھنگ سے تابعدار بن جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم ہاتھ اٹھاؤ گے، دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ ہماری تاریخ کے اندر چیزیں موجود ہیں، میں ان واقعاتی تقریروں میں میری عادت نہیں ہے کہ میں واقعاتی اور بہرحال ان تمام سب واقعات میں جاؤں، موقع آتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں، لیکن مختصر وقت میں آپ کو کچھ پیغام، کچھ میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں پر، آپ کے دماغوں پر۔ یہ حسین سا ماحول مولانا ابوالکلام صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیچارے بامبے میں بڑے پریشان رہتے تھے، میں نے دیکھا ہے ان کی پریشانی، کئی دفعہ مجھ سے بھی نہیں ہوگا، شیخ مجھے ایسا کچھ چاہیے، میں سوچتا یار تم یہاں رہتے تھے بمبئی میں، اب تو کہاں چلے گئے، کون سا تم نے جامعہ کھول لیا، اتنا بڑا ادارہ، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آج آنے کے بعد اللہ جزائے خیر سے انہوں نے بلایا، دعوت دی اور میں آیا تو بڑا افسوس کیا میں نے اپنے آپ کے اوپر افسوس یہ کیا کہ میں بہت دن پہلے کیوں نہیں آیا، اپنے ان بھائیوں کے درمیان، ان بہنوں کے درمیان، ان بیٹیوں بچیوں کے درمیان، اتنا بڑا ایک کمزور آدمی، جب دیکھو پیدل ہی ٹھوکے جا رہے ہیں حضرت، یہاں سے لے کے وہاں تک بامبے میں پیدل چلنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن بیچارے چلتے رہتے تھے، وہاں کبھی نظر آئے، کہاں علی الکلام وہاں نظر آئے کبھی، تو بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ لیکن آج یہ اجتماع دیکھ کر، آپ لوگوں کے یہ مسکراتے ہنستے چہرے دیکھ کر، واللہ بتا رہا ہوں بڑی مسرت ہوئی، بڑی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوئی، اور ہمارے للمٹیا کے احباب بھی ہیں، یہ ہمارے دلدار صاحب بیچارے بار بار مجھے چڑھاتے ہیں آپ ہمارے ساڑھو، میں نے کہا خامخواہ بدنام کیوں کر رہے ہو یار، اب ان کی عادت ہے، ہم نے کہا خامخواہ گلے لگ جائے، بیوی کو پتہ چلا تو پتہ کچھ اور نقشہ ہو رہا ہے، گھر میں جھگڑے لگوا دو گے، لیکن بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو بہرحال یہ بڑا پیارا علاقہ آپ لوگوں کا، اور بڑی مسرت، بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ماشاءاللہ۔ یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات سنو، میں تقریر نہیں کر رہا، میں کچھ میسج دینا چاہ رہا ہوں، کچھ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کہوں اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ نے کہا نا کہ ہم بڑے پچھڑے ہوئے علاقے کے ہیں، جیسے بھائی نے بتایا، ابوالکلام صاحب نے، یہ دیہات ہے، ارے اسی دیہات سے پڑھ کے ہم لوگ بھی چٹائیاں توڑ کے اتنے بڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں سے کوئی آسمان سے ٹپکی ہوئی مخلوق تو نہیں ہے۔ پی جے عبدالکلام جس نے بڑے میزائل بنائے، اللہ اکبر، ایک ایسے دیہات میں پڑھے ہوئے لکھے ہوئے، آج بھی ان کے دروازے موجود ہیں، گھر موجود ہیں۔ بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تھی، جب اس نے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی حیثیت سے خطاب کیا تو بڑے بڑے امریکی انگریزی بولنے والوں نے اپنے کانوں میں جناب علی وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے والی مشینیں لگا کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کی تقریریں جب سننا شروع کی تو اس کے ایک ایک سنٹنس پر، اس کے ایک ایک جملے پر مولانا تالیاں بجتی تھی، تالیاں بجا،
اور ایک موقع تو ایسا آیا اس نے ایک ایسی بات کہہ دی پریزیڈنٹ آف انڈیا نے، پی جے عبد الکلام نے، کہ سارا پارلیمنٹ احتراماً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ عزت ملتی ہے علم کی وجہ سے۔ علم چوشم باید گدا کہ بے علم نتما خدا را شناس۔ علم کا سب سے بنیادی بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رابطہ کنٹیکٹ اللہ سے مل جاتا ہے، آپ اللہ کو پہچاننے رکھتے ہیں۔ ہر میدان میں، ہر جگہ غم آیا، خوشی آئی، کاٹا تو اللہ ہر چیز الحمدللہ، ہر چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑی عقل کی چیز ہے۔ اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اور علم ہے، کوئی بھی علم، وہ انگلش سے کوئی بات ہو، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے، توحید کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 31 مقامات، 31 مرتبہ، 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر یہ ذکر فرمایا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کتنی مرتبہ؟ بولو 31 مرتبہ، 31۔ اور اللہ نے زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، پھل فروٹ کی نعمت، حور و قصور کی نعمت، جنت کی نعمت سب بتلائے، جہنم سے ڈرایا۔ اور ہر جگہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن آپ ذرا دھیان دیں، اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں آپ بھی دھیان دو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سوری نعمتوں کا ذکر کیا اس میں، اور فرمایا تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹاؤ گے، کن کی۔ لیکن جو سب سے پہلے جیسے ہم لوگ کوئی طالب علم جب بہترین پڑھتا ہے یا فرض جمیدن آتا ہے تو ہر موقع پر اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے کہ یہ فرض جمیدن ہے، اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے، انعام کے طور پر بھی اس کو پہلے بلایا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تو جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اسے آپ زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اسے پہلے آپ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ دیکھیے ساری نعمتیں ہیں، جنت بھی ہے، حور بھی ہیں، قصور بھی ہیں، محلات بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، جناب پھل فروٹ، سب نعمتیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ بتائیے آپ، الرحمن، اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب سے پہلے۔ اور سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ بولو، علم القرآن، علم القرآن، تعلیم ہے، سکھانا سب سے بڑی نعمت، اس کا ذکر فرمایا علم القرآن۔ آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ علم کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس میں سب سے پہلے علم کا تذکرہ، خلق الانسان علمہ البیان، دوبارہ فرمایا اسے اللہ نے بیان سکھایا۔ کتنی بڑی بات۔ اس کی ہمارے پاس ہم جو ہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے، اے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کی امت ہے، امی نہیں ہے، جاہل بیمار ان پڑھ نہیں، نہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اس کو پسند نہیں ہے، ان پڑھی اللہ کو پسند ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اقرا، سب سے پہلی آیت کیا اتری؟ بولو، اقرا، پڑھو، اور کس کو پڑھو؟ کس چیز کو پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، معرفت، پہچان، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، پہلے اپنے رب کا کی معرفت حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو۔ تم نے پیدا کیسے کیا؟ یہ زمین کا مالک کون ہے، آسمان کا مالک کون ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے ناکوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، تمہاری باپ کا مالک کون ہے، تمہاری ماں کا مالک کون ہے، تمہارے حیوانات، شریر، پرند، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کشتیاں، یہ ناؤ، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھاٹیاں، یہ چشمے، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، انگارے نکلتے ہوئے اگلتے ہوئے پہاڑ جھارکھنڈ کے اندر، رات کو گزرو تو ایسے انگارے شعلے نکلتے، اجالا نظر آتا پہاڑوں سے، اندر سے بلیک گولڈ نکلتا ہے، بلیک گولڈ کوئلہ نکلتا ہے آپ کے جھارکھنڈ سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ سب کس نے بنایا؟ بولو، اللہ نے بنایا۔ اس کی پہچان یہ تمام سب چیزیں
تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جاہل نہیں دیکھا، ہمیں تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس ہم اس سے دور ہیں۔ اس سے دور نہ رہو، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کرو، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں اور ہر جگہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، الف با تا تا، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد اے بی سی ڈی، سنسکرت بھی، ہندی بھی، جو بھی آپ کی، بنگلہ بھی، ہر زبان ہماری زبان ہے، زبان سے کبھی تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطوط آتے تھے، لیٹر آتے تھے عبرانی زبان میں، اللہ کے نبی کو عربی آتی تھی، عبرانی نہیں آتی تھی، صحابہ کو بھی عبرانی زبان نہیں آتی تھی، جیسے آج ہم کو انگریزی نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ عبرانی زبان سیکھ کے آؤ۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت گئے، تاریخ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ 16 دن میں یا 21 دن میں زبان کو نہ صرف بولنا سیکھا، لکھنا پڑھنا بھی سیکھا انہوں نے، اور سمجھنا اور سمجھانا بھی سیکھا، 21 دن۔ اور پھر جو خطوط آتے تھے اسلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی لکھواتے تھے اور وہ لکھے اسی زبان میں بھیجے جاتے تھے۔ آج کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ہندی پڑھائیں، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھائیں، کیوں نہ ہر زبان پڑھائیں؟ اور یہ زبان ہم اس لیے پڑھائیں تاکہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی جو ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، جو ہماری دنیا سے بھی زیادہ پیاری ہے، یہ زمین آسمان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ نعمت علم ہے، قرآن کی نعمت ہے، تبلیغ کی نعمت ہے، نشر و اشاعت، اس کو پرکاشت کرنے کی نعمت ہے، پھیلانے کی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا پھیلاؤ۔ کیسے پھیلائیں گے؟ ہمارے بھارت میں لوگ سنسکرت جانتے ہیں، ہمارے بھارت میں بہت سارے لوگ ہندی جانتے ہیں، ہم کو ہندی نہیں آئے گی تو ہم کو کیسے بتائیں گے؟ اسلام یہ ہے، اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، قرآن یہ ہے، آخرت یہ ہے، قرآن کی یہ سچا ہے، رسول کی، کیسے بتائیں گے؟ تو ہمیں پہلے سیکھنا پڑا۔ تو اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو، پڑھاؤ لکھاؤ، خوب پڑھاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، العالم بناؤ، حافظ قرآن۔ ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور وہ مزاج کیا ہے؟ حافظ بنا دو۔ حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے لفظوں، حافظ کیوں بنائے؟ حافظ کیوں بنے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں کل میں پرسوں میں راہو نگر بھوارے میں تھا، ہمیں ایک مولانا ملے، وہ اپنے مدرسے پہ لے کے گئے، بتایا چھٹی ہو چکی، حفظ کا شعبہ ہے، اور انہوں نے تاریخ بتائی کہ میرے باپ کو کسی نے کہا تم جاہل آدمی ہو، تم کون سا حفظ کا مدرسہ چلاؤ گے؟ اپنے کچھ بچے تھے، ان کو کہا پڑھاؤ گے؟ ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم پیسے چاہیے ہم کو تب پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں ویسے پڑھا دو۔ کہا نہیں، تم کھول لو، تم حافظ تو ہو نہیں، تم کیسے پڑھاؤ؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب میرے باپ کو یہ بات تیر کی طرح سینے پہ لگی، میرا باپ بھینسوں کو چلانے والا، دودھ دہی کھانے کھلانے والا، 3 سال کی مدت بھینس کی کو چراتے چراتے بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر 3 سال میں اس نے قرآن کو حفظ کیا۔ کتنے سال میں؟ 3 سال قرآن کو حفظ کر لیا، اور پھر یہی حفظ کا مدرسہ کھولا جہاں 250 بچے حفظ کر رہے ہیں، اور 180 یا 70 لڑکے حفظ کر رہے ہیں، اور 250 بچیاں حفظ کر رہے ہیں۔ سوچیا بہت بڑی چیز ہے۔ حفظ اس لیے نہ کریں کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہے، حفظ کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو قرآن کی حفاظت، دوسرے آپ کو اس کے کتنے فائدے ہیں، میں ایک فائدہ آپ کو بتاؤں۔ دنیا میں تو جو ہیں وہ ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اقرأ ورق، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا، جنت میں پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری پڑھائی ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرے لیے جنت۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، تو اے میرے بچوں، اے میری بچیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ بندے ناچیز کو بھی، آپ کو بھی، سب کو حافظ قرآن بنائے۔ بولو آمین۔ اللہ دوار بھائی ہوش نہیں رہتا کیا؟
جب دعا سنا کرو تو آمین کہا کرو، ساتھ ساتھ سے ویسے پتہ نہیں کہاں کھوئے ہو ہیں، آمین کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مولانا شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری والدہ محترمہ 70 سال کی ہو گئی، کتنے؟ اور 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، 70 سال کی عمر۔ سوچیا کیا قرآن حفظ کرنا چاہیے، ڈاکٹر ہیں تو آپ قرآن حفظ کریں، آپ عالم ہیں تو قرآن حفظ کوئی ضروری نہیں، آپ کھیت جوت رہے پھر بھی قرآن حفظ کریں، آپ قائل ہیں، آپ پڑھتے رہیں، کہیں بھی ڈرائیور ہیں، انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، پولیس آفیسر ہیں، پرائم منسٹر، جتنے بھی ٹر رہے ہیں آپ سب، لیکن آپ اس کے ساتھ نشچر ہو کر کے بھی آپ حافظ قرآن رہے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ اس میں کون سی بات؟ آج ایک صاحب تقریب میں بتا رہے تھے، ہمارے مولانا تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نارتھ انڈیا میں، مغربی یوپی میں جب کوئی عورت اپنے بچے پہ ناراض ہوتی ہے تو کہتی اللہ کرے تو حافظ قرآن بنے، یا دوسری بدعا دیتی ہے اللہ کرے تو مولوی بنے۔ تو بڑے خوش ہوئے، ایک صاحب پہنچے بہار وہاں سے گئے تھے، بڑے خوش ہوئے، بھیا یہاں کی عورتیں تو اپنے بچوں کو گالی سمجھ کے دعائیں دیتی ہیں، دعائیں بھی گالی سمجھا کے دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو حافظ قرآن بنے، اللہ کرے تو مولوی بنے۔ تو ایک ادھری مغربی یوپی یعنی جو غازی آباد، مراد آباد، ادھر میرٹھ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، تو بولے کہ وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہاں کی تو عورتیں بھی بددعائیں دیتی ہیں تو اچھی بددعا دیتی ہیں کہ حافظ قرآن بن جاؤ، مولوی بن جاؤ۔ بولے یہ اس کا مطلب اس عورت کا وہ نہیں ہے، ارے وہ بددعائی دے رہی ہے۔ یہ کیسے کون سی بددعا حافظ قرآن بن جاؤ؟ کہنے لگے وہ حافظ قرآن کہہ رہی ہے بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، کیونکہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سارے اندھے ہیں۔ اور کہنے لگا مولوی، تو کہنے لگا مولوی کی وہ بھی بددعا ہے۔ کہا وہ کہتے جتنے مولوی ہیں سب چندے کرتے ہیں، تو وہ کہتی اللہ کرے تو بھکاری بن جائے، بھیک مانگے۔ یار یہ بھی تو ایسے بھی لوگ، لیکن خیر وہ ان کا اپنا طرز عمل ہوگا بہرحال، لیکن نہ چندہ کرنا غلط ہے، نہ قرآن کا حفظ کرنا غلط ہے، چندہ کرنا چاہیے، چندہ میرے نبی نے کیا، چندے کو جو غلط کہے وہی گورکھ دھندے میں ہے۔ ہاں چندہ کرنا غلط نہیں، بالکل چندہ کرنا، بلکہ ہمارے نبی نے، بلکہ اللہ نے حکم دیا نہیں، کہا دین کو جھٹلانے والے وہ ہیں جو چندہ دینا نہ دینا تو بڑی دور کی بات نہیں، چندہ دینے والوں کو چندے پر ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو یتیموں کو دھکے دے کے باہر کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر امیروں کو ابھارتا نہیں ہے۔ اے چودھریوں، اے مہتو، اے سیٹھیوں، اے کھیت بھومیروں، کھیت والوں، اللہ غلہ لاؤ، گیہوں ہے تو اس کے اندر بھی 20 کلو میں 1 کلو نکالو، دھان ہے تو اس میں بھی 10 کلو میں 1 کلو نکالو، مکہ ہے تو اس میں بھی مکہ نکالو، پیسہ ہے تو اس میں بھی زکات نکالو، اور یتیم، بیوہ، مسکین جو لوگ ہیں ان کو دو، ان کو خرچ کرو، تاکہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں غریب نہ رہ جائے، پڑھاؤ لکھاؤ۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے قرآن کا حفظ سب کو کرنا چاہیے،
چاہے 2 پارے، چاہے 10 پارے، چاہے 20 پارے، اور جن کو یاد ہے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ بڑی نعمت سمجھو اور آپس میں مل جل کے رہو، متحد رہو۔ مدارس کے جتنے بھی یہاں پہ مکاتب کے ذمہ داران ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، یا جو جمعیت اہل حدیث ہماری جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، ناظم ہیں، صدر ہیں، امیر